وضو کرنے کے لیے جنگل میں نے پانی کی جستجو تلاش کی، میں نے پانی کے لیے پانی تلاش کیا، اور پانی کی جستجو میں جب میں جنگل میں نکلا، فرماتے بہت دیر تک میں جنگل میں گرد و نواح میں تلاش کرتا رہا، لیکن پانی مجھے کہیں چاروں جانب نہ ملا۔ پھر اور تھوڑی کوشش کی تو مجھے پانی تو نہیں ملا، البتہ مجھے پانی کا کنواں ضرور مل گیا، بولیے سبحان اللہ، پانی کا کنواں ملا۔ لیکن اتفاق یہ تھا کہ پانی کنویں کے اوپر نہیں بلکہ پانی کنویں کے نیچے تھا۔ اب پانی نکالنے کے لیے یا تو ڈول چاہیے یا رسی چاہیے، لیکن اتفاق اور میری قسمت یہ ٹھہری کہ اس کنویں کے اندر پانی بھی نیچے اور اس میں نہ تو ڈول تھا نہ رسی تھی۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ پانی نہیں ہوگا تو وضو کیسے ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز ادا کیسے ہوگی، اور نماز چھوٹ جائی میری غیرت ایمانی کو گوارا نہیں۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں اسی عالم میں سوچ و وچار میں تھا، پریشان تھا، لیکن کنویں کی دیوار سے ایک گھر تھا اور گھر کی چھت پر ایک لڑکی تھی، عمر اس کی 8 یا 9 سال نہیں ہوگی، کھیل کود میں ملوث و مصروف تھی۔ جب لڑکی نے پریشان دیکھا میری طرف متوجہ ہو کر کے بولی تعال کم ہیئر، بابا ادھر آؤ۔ میں چھت کی دیوار سے مل گیا۔ بچی نے کہا من انت، آپ کون ہے؟ میں نے فرمایا بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ اور یہ کون ہے محمد بن سلیمان الجزولی؟ یہ اس دور کے اتنے بڑے مشہور و معروف شخصیت کے مالک تھے جتنے آج کے دور میں سرکار تاج الشریعہ مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کہا بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے، بچی نے کہا بابا پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے ولی فرماتے ہیں بیٹی مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، لیکن نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، سمجھ میں نہیں آتا پانی کیسے نکالا جائے۔ تو اللہ کے ولی کی بات سن کر کے بچی ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، اللہ کے ولی کی مذاق بنانے لگی، ان کی ہنسی اڑانے لگی۔ اللہ کے ولی نے فرمایا بیٹی یہ تو بتا میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی تو میری مذاق بنا رہی ہے، تو میری ہنسی بنا رہی ہے، تو میری ہنسی اڑا رہی ہے؟ تو سننی بھائی وہ اللہ کے ولی سے 8-9 سال کی بچی 8-9 سال کی بچی مخاطب کر کر کے کہتی ہے اے محمد بن سلیمان الجزولی تم اللہ کے ولی ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، پوچھتے ہو ہنسی کیوں آتی ہے؟ ہنسی اس بات پر آتی ہے انت الرجل الذی یصنع علیک بالخیر وتتحجر بما تخرج الماء من البئر۔ اے محمد بن سلیمان الجزولی مجھے حیرت اس بات پر آتی ہے، ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ لوگ تم کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، تم ہو اللہ کے ولی، اور حال یہ ہے تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم حسین دادا میاں حضور، مسلک اعلی حضرت عظمت درود شریف، شان درود شریف حضرت علامہ مفتی ارشاد مندری صاحب قبلہ۔ واہ واہ، زور سے بولیں سبحان اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ۔ ایسا مت سنو جیسا کہ 24 نمبر سنتے ہیں، یار ان کا چہرہ مرجانا چاہیے، ہم تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ احساس دلاؤ، اور یہ سرفراز بھائی الہ آباد سے آئے انہیں بتائیے کہ گھبرائیے مت، الحمدللہ ہم زندہ قوم ہیں، زندہ دلوں کے ساتھ سننا جانتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ، اب ذرا اگر آپ کا ضمیر گوارا کرے تو ہاتھوں کو لہرا لیں، غریب نواز کے نام کا جھنڈا بنا کر کے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اب کیا فرمایا لڑکی نے کہا تم ہو اللہ کے ولی اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ جناب والا بغیر ڈول اور رسی کے کنویں سے پانی کیسے نکالتا ہے، پانی نکالا کیسے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے صاحب دلائل الخیرات شریف فرماتے ہیں اے بیٹی کیسی بات کرتی ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا، تیرے والد کی عمر کا ہوں، میں عمر دراز ہوں، میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا ہے اگر ڈول ہوگا تو پانی نکلے گا، رسی ہوگی تو پانی نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہو تو بیٹی تو بتا دے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں بھی غور کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کیا دی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا کیا ہے، ہم نے 8-10 سال 15 سال کے بچوں کو سکھایا کیا ہے؟ کیا صرف گانا ہی یاد کرایا ہے، یا انہیں نماز بھی آتی ہے، انہیں کلمہ بھی آتا ہے، انہیں درود بھی آتی ہے، نبی کے نعت بھی آتی ہے، اللہ کی حمد بھی آتی ہے؟ کیا انہیں وضو کے فرائض یاد ہے یا نہیں، انہیں غسل کا طریقہ یاد ہے کہ نہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی غور کرنا ہے، اور اس چھوٹی سی بچی
بچی کی بات بھی سنتے چلیے. اللہ کے ولی سے 8-9 سال کی بچی کہتی ہے اے محمد بن سلیمان الجزولی تم کہتے ہو اس کے علاوہ طریقہ ہو تو تو بتا دے. اے محمد بن سلیمان الجزولی میری عمر تو 8 سال ہے, میں نے زمانہ کم دیکھا ہے, لیکن آؤ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ جب ڈول نہ ہو تو پانی کیسے نکلے گا, جب رسی نہ ہو تو پانی کیسے نکلے گا. اتنا کہا اور بچی چلتے چلتے اپنے چھت کے کونے پر آئی اور کونے پہ آنے کے بعد اپنا چہرہ کنویں کی طرف کیا اور اپنا لوا بے دہن یعنی اپنا تھوک اس کنویں کے اندر ڈال دیا. اللہ کے ولی فرماتے ہیں حیرت کی انتہا رہی, ابھی بچی کا تھوک بھی نیچے نہیں پہنچا تھا, اس سے پہلے ہی پانی نیچے سے اوپر بڑھا آیا, پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اللہ اکبر. بچی نے پانی نکال کر کے کہا دیکھ پانی ایسے نکلتا ہے, اب پی لے, وضو کر لے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں نے پانی پی لیا, میں نے وضو کر لیا, لیکن پانی پی رہا تھا عقل حیران تھی, وضو کر رہا تھا عقل پریشان تھی. اللہ نے کون سی طاقت اسے دی, کس وجہ سے یہ طاقت دی ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اب میں نے نماز پڑھ لی, اللہ کی عبادت کر لی, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے بچی کی کلائی کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا تھا بیٹی اقسم تو علیہ بیمان نلتی حاضر مرتبہ, اے بیٹی یہ تو بتا اللہ نے یہ مقام کیسے دیا, اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا, اللہ نے یہ بلندی کیسے دی, اللہ نے یہ عظمت کیسے دی, اللہ نے یہ شان کیسے دی. اے بیٹی یہ تو بتا کعبے کا حج میں نے کیا, ابھی کا روزہ میں نے دیکھا, حجر اسود کو میں نے چھوڑا, وادی مینا کو میں گیا, اللہ کے گھر کا حج میں نے کیا, صفا مروہ کی سعی میں نے کی, جبل رحمت کو میں نے دیکھا, طواف کعبہ میں نے کیا, بقیۃ البقیع جنت البقیع کو میں نے دیکھا, حجر عائشہ میں نے دیکھا, ریاض الجنہ میں نے دیکھا, لیکن مجھے یہ عظمت نہ ملی. تو بچی بولی اس میں کمال میرا نہیں, نہ تو کعبے کا حج کیا, نہ طواف کیا, نہ وادی مینا کو دیکھا, نہ حجر اسود کو چوما, نہ نبی کا روزہ دیکھا. کمال میرا نہیں, کمال یہ ہے بکثرت الصلاۃ علی محمد. کمال میرا نہیں, کمال نبی کے نام کا ہے, کمال نبی کے محبت کا ہے, کمال اس میں نبی کی غلامی کا ہے. سن نہیں ہو تمہاری بریلی کا امام کہتا ہے کعبے کے بدر تجھا تم پہ کروڑوں درود, بیضا کے شمس دعا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم خورشید میاں حضور, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ سرزمین پچوا حضرت علامہ مفتی ارشاد مندری صاحب قبلہ. کیا کہنے, بہت اچھا تھا, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. 10 روپے نہیں, یہ حسان بھائی کا دیا ہوا انعام ہے. حالانکہ ناظم پہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں لوگ, لیکن حسان بھائی بھی پورے ماہر ہیں. اللہ سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. مسکرا کر کے سنا کرو, چہرہ مرجھایا ہوا اچھا نہیں لگتا مسلمان کا. اور مرجھائے کیوں, اس لیے کہ نبی کا ذکر سن کر خوشی ہی مومن ہوتا ہے. نوجوان بہت بیٹھے, ایک بات بتا دیتا ہوں جی. دریا کے قریب بیٹھ کر کے حضرت مجنون کیا لکھ رہے تھے, لیلا. اچھا لیلا کا نام آتا ہے تو بہت مسکراتے ہیں. لیلا لکھتے لکھتے مٹا دیتے, لکھتے مٹا دیتے, لکھتے مٹا دیتے. کسی نے کہا حضرت مجنون صاحب کر کیا رہے ہو, لکھتے ہو مٹا دیتے ہو, لکھتے ہو مٹا دیتے ہو, چکر کیا ہے؟ تو مجنون کہنے لگے سنو, لیلا سے پیار اور محبت اتنا ہے نا کہ اس کا نام دیکھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, پڑھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, لکھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے. اب اس میں تمہارے اور میرے لیے سبق کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی مولانا روم مثنوی شریف میں اتنی بات لکھ کے نیچے فوراً قضیہ فٹ کرتے ہیں, سنو اس مجنون کو لیلا سے محبت تھی, اس لیے اس کو لیلا کے نام سے سکون ملتا تھا. ہمیں لیلا سے نہیں, ہمیں آمنہ کے لال سے محبت ہے, اس لیے ہمیں دنیا دار کے ذکر سے نہیں, احمد مختار کے ذکر سے سکون ملتا ہے. اور کیسے ملتا ہے؟ الحمدللہ. اگر تم بریلی کے امام سے پوچھو, بریلی کے قلندر سے پوچھو, اے بریلی کے امام یہ بتاؤ, دنیا یہ کہتی ہے جب سے پیدا ہوئے نبی کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہو, بڑے ہو گئے نبی کا ذکر ختم نہ ہوا, کب تک نبی کا ذکر کرو گے, اس ذکر کی انتہا کب ہوگی؟ تو بریلی کا امام کہتا ہے نبی کا ذکر کرنے سے کسی کو چڑھوتی وہ ہونے دو, کسی کو تکلیف ہوتی وہ ہونے دو, یعنی رافضی چلے چلے دو, وہاں بھی پریشان ہونے دو, قادیانی کو دقت ہونے دو, تم پریشان مت ہونا اور زمانے کو یہ چیز کر کے کہہ دو حشر تک ڈالے پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے
ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ، فیضانی غوث اعظم، عرس دادا میاں حضور. واہ واہ واہ، زندہ باد ہوئی. واقعی کسی نے صحیح کہا تھا آپ جلسے میں جائیں گے تو مزہ آ جائے گا. جی صحیح بات. حسن بھائی ماشاءاللہ. لیکن واپس تو نہیں لوگے؟ نہیں. ہاں واپس نہیں لینا. کسی جلسے میں اتنا انعام دیا حضرت بڑے خوش ہو گئے جی جیسے آج حسن بھائی خوش ہو رہے ہیں. اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے اور انشاءاللہ آپ اتنے اچھے لوگ ہیں سبھی کو خوش کر کے بھیجیں. جی صحیح. یہ تو صرف ایک طریقہ ہے پیار محبت کا. اصل تو یہ ہے کہ ہم اور آئیں تو اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی ذکر ہو بس اللہ اس کو قبول فرما لے. اتنا انعام دیا حضرت اتنے خوش ہو گئے اور خوشی خوشی گھر چلے. رات میں تو جنہوں نے انعام دیا انہوں نے آگے جا کر کے جنگل میں گھیر لیا اور کہا حضرت لائیے. حضرت نے کہا بھائی یہ کیا بات, اگر لینا ہی تھا تو دیا کیوں, دیتے ہی نہیں. تو کہا حضرت وہ تم ہمارے گھر آئے تھے نا, وہ ہماری میزبانی تھی اور یہ ہمارا کام ہے, چوری ہمارا کام ہے. تو انشاءاللہ آج آپ ایسا نہیں کریں گے, اللہ سلامت رکھے. کبھی آپ کو ہنسانا بھی پڑتا ہے, وقت آنے پر رلانا بھی پڑتا ہے, تاکہ آپ کی توجہ پوری طرح ہماری طرف رہے اور آپ تک جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو. الحمدللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. آج کی یہ محفل اس سے پاک اور وہ جشن غوث الورا کے حوالے سے ہے. لوگوں, اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, لیکن اتنا آسان نہیں. اس جملے کی گہرائی میں اگر آپ پہنچے تو اللہ رب العزت نے جب مجھے اور تمہیں پیدا نہیں کیا تھا, یہ اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں. لوگ تمہیں دادا پر دادا کی بات بتاتے ہیں نا جاڑے کے موسم میں بیٹھ کر, تو بڑی توجہ سے سنتے ہو. میں الحمدللہ وہ بات بتا رہا ہوں نا, باپ دادا تھے بلکہ انسان ہی دنیا میں نہیں تھا. اس وقت کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. انسان نہیں, انسان کا نام و نشان نہیں, کوئی وجود نہیں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا فرشتوں سنو, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, زمین پہ انسان کو بھیجنے والا ہوں. یعنی تمہاری اور ہماری پیدائش کی بات چل رہی تھی, تمہیں اور ہمیں دنیا بھیجنے کی بات چل رہی تھی. تو فرشتوں نے کہا مولا تو انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کیا کرے گا زمین میں جا کر, یا تو لڑائی کرے گا, جھگڑا کرے گا, فساد کرے گا, خوریزی کرے گا, پڑوسی کو گالی دے گا, بھائی کو گالی دے گا, کسی کا مال ہڑپے گا, کسی کو بیجا ستائے گا. اے مولا تو انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور اگر اس کے علاوہ مقصد یہ ہے کہ وہ تیری بندگی کرے, تیری عبادت کرے, تیرے قیام و قعود رکوع و سجود کرے, تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کہ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں, تیری بندگی کرنے کے لیے ہم کافی ہیں, تیری تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا تھا, اے فرشتوں تم یہ کہتے ہو انسان زمین پہ جا کر کے لڑائی کرے گا, انسان زمین پہ جا کر کے جھگڑا کرے گا, انسان زمین پہ جا کر کے خوریزی کرے گا, انسان آپس میں لڑے گا, انسان ایک دوسرے کو ستائے گا, انسان ایک دوسرے کو گالی دے گا, انسان ایک دوسرے کا چین سکون چھینے گا. اللہ اکبر. میرا رب فرماتا ہے تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ زمین پہ لوگ ظلم کرتے ہیں, زمین پہ لوگ تشدد کرتے ہیں, زمین پہ لوگ ایک دوسرے کو ستاتے ہیں. تم نے یہ دیکھ لیا کہ زمین کے اوپر فرعون آیا, اس نے زمانے کو ستایا, زمین کے اوپر نمرود آیا, اس نے زمانے کو ستایا, زمین کے اوپر نمرود آیا, اس کے بعد شیطان آیا, اس کے بعد ابو جہل آیا. ان لوگوں نے زمانے والے کو ستایا, لیکن تم نے یوں کیوں نہیں دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم, جب جنازے والا اس زمین کے اوپر فرعون نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے, تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے لیے ہم اپنے حبیب موسیٰ کلیم اللہ کو بھی پیدا فرمائیں گے. ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ اس زمین کے اوپر نمرود ظلم و تشدد کرے گا, تو اس کے ظلم و تشدد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ہم اپنے خلیل ابراہیم کو بھی پیدا فرمائیں گے. تم یہ تو نہیں دیکھتے جب لوگ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑیں گے, اور جب ظلم کی انتہا ہو جائے گی, جب لوگ بیٹیوں کو مارنے لگیں گے, جب پڑوسی کو ستانے لگیں گے, جب بھائی پر ظلم کرنے لگیں گے, جب جناب والا گمراہیت کے دلدل میں انسان ڈوب جائے گا, تو ایسے وقت میں ہماری وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے ہم صرف نبی نہیں نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجیں گے, صرف رسول نہیں رسولوں کا امام بنا کر کے بھیجیں گے, یتیموں کا سہارا بنا کر کے بھیجیں گے. اور جب وہ آئے گا تو زمین و آسمان سے, خشک و تر سے, برق و سمر سے, چار جانب سے, پوری دنیا سے ایک ہی
آئے والا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے کالا نور کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم عرس دادا میاں حضور مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ خواجہ کا ہندوستان سرزمین تجوہ حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری مراد آبادی نعرہ تکبیر محبت سے بولو سبحان اللہ انشاءاللہ اگلا نعرہ آپ میں سے لگائے گا کوئی یاد ہے نعرہ آپ میں سے کسی کو ارے ماشاء اللہ بھی لگا دو دیر کس بات کی یا رسول اللہ بہت جان ہے جان ہے بہت تاج الشریعہ تاج الشریعہ مرحبا مرحبا اللہ مفتی صاحب یہ اکیلا ہی پورے مجمع کے لیے کافی ہے اس کلندر کی طاقت کو دیکھ کر چار مصرے یاد آ رہے ہیں اس کے شبیر میں جو لوگ پگھل جاتے ہیں بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں ان سے ہوشیار رہیں سارے زمانے والے غوث کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں اللہ سلامت رکھے جو غوث کا کتا ہوتا ہے وہ شیروں پہ بھاری ہوتا ہے کیا دبیر اس میں حمایت اے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک 11ویں شریف کے صدقے سے آپ کو اسی سال کروڑ پتی بنا دے ہے کچھ لوگوں نے دبے لہجے میں کہا سمجھ لو کتنے اچھے لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں کہیں دعا قبول ہونا جائے غوث پاک کی محفل ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ فرمایا جو ظلم کرے گا اس کی ٹکر کے لیے ہم کسی کو بھیجیں گے اب اللہ نے چونکہ مجھے غوث اعظم سرکار تک آنا ہے اور وہی میں اپنی بات ختم کر دوں گا وقت کے اندر اللہ نے کس کو پیدا کر دیا یہ بات کہہ کر انی اعلم ما لا تعلمون فرشتوں تم صرف اتنا ہی جانتے ہو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو یہ اللہ نے فرما کر ہمارے اور تمہارے باپ یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور آپ خوش ہو جائیں زمین پہ پیدا نہیں فرمایا بلکہ ہمارے باپ کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا سبحان اللہ اب جب وہ ہمارے باپ جنت میں پیدا ہوئے تو سینہ ٹھوک کر کے کہا کرو کہ جنت ہمارے باپ کا گھر ہے اے اللہ آپ کو سلامت رکھے اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نبی کی شان کو دیکھ کر تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کو جنت رسول اللہ کی اللہ اکبر اب حضرت آدم آ گئے لیکن حضرت آدم تو اکیلے تھے حضرت عالم تو اکیلے تھے واحد تھے یکساں تھے جناب والا جب اکیلے رہے تو کچھ اکیلے پن کا احساس ہوا کچھ تنہائی کا احساس ہوا کچھ وحدانیت کا احساس ہوا جب اللہ نے اس منظر کو دیکھا تو ان پر نیند تاری کر دی اور نیند کا جیسے ہی غلبہ ہوا ذرا سی دیر کے لیے آنکھ کیا لگی اللہ نے انہی کے بدن سے اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتے ہوئے تمہاری اور میری امی حضرت حوا کو پیدا فرما دیا سبحان اللہ اب حضرت حوا آ گئے یہ پہلی عورت حضرت آدم آ گئے یہ پہلے آدمی اب حضرت آدم کی جیسے ہی آنکھ کھلی برابر میں عورت کو دیکھا تو دل نے چاہا ٹچ کرو دل نے چاہا مس کرو دل نے چاہا اس سے تسکین و سکون حاصل کرو دل نے چاہا اس کو مس کرو لیکن اللہ کی جانب سے آواز آئی اے آدم ابھی نہیں چھو سکتے ابھی ٹچ نہیں کر سکتے ابھی مس نہیں کر سکتے ابھی سکون حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری قدرت کا قانون یہ ہے کہ بیوی کو چھونے سے پہلے بیوی کا مہر دینا ہوگا مہر کی ادائیگی کرنی ہوگی اے آدم اگر تسکین حاصل کرنا چاہتے ہو تو حوا کا مہر ادا کرو اس کا مہر ادا کر دو پھر اس سے تسکین حاصل کرنا اس کی مہر کی ادائیگی کر دو پھر اس سے وظیفہ زوجیت کا ارتکاب کرنا اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا تعالیٰ سونا میرے پاس ہے نہیں مہر میں دینا چاہے چاندی میرے پاس ہے نہیں مہر میں ادا کرنا چاہے پھر ہم دنانیر میرے پاس ہے نہیں پھر مہر ادا کیسے ہوگا یہ نالے گوہر میرے پاس ہے نہیں میں دے اٹھا تو حاطف غیبی سے آواز آئی اے آدم نہ چاندی دینی نہ سونا دینا نہ درہم و دنانیر دینے نہ نالے گوہر دینے اللہ اکبر سنی خوش ہو جاؤ ہم کس مسلک کے ماننے والے کس مسلک پہ عمل کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا اے آدم نہ درہم دے نہ دنانیر دے نہ پیسے دے بلکہ ہمارے نبی پر محمد کی ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھ لے تیرا مہر ادا ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت درود شریف شان درود شریف مسلک اعلیٰ حضرت
पैगाम मजहब इस्लाम हमसे दादा मियाँ हुजूर सरजमीन तजुआ। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आपको शायद कि सुभान अल्लाह की फजीलत बतानी पड़ेगी, बता दें आपको, याद रखना आप भी कि कोई साहब आएगा हजरत अबू हुरैरा नबी के ऐसे सहाबी के सबसे ज्यादा हदीसें इन्हीं से मरवी है और शान ये है अल्लाह अकबर। इनका तो नाम अलग है, इनकी जात अलग है, इन पर तबसरा किया जाए तो बहुत वक्त चाहिए। लेकिन एक दिन अपने जंगल में खेत में पेड़ लगा रहे थे, पेड़ पौधे आप भी लगाते हैं जंगल में। मेरे आका वहां से गुजर गए। वो खेत भी कितना हसीन होगा जिस रास्ते से मदीने के ताजदार गुजरा हो। मेरे आका गुजरे, अबू हुरैरा को काम करते देखा तो मुस्तफ़ा फरमाते अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह पौधे लगा रहा है, आप खुश हो जाइए। मेरे आका ने फरमाया पौधे लगाने का बेहतर तरीका हम बता दें। सुनने इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है। मेरे आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी जुबान से निकला हुआ जुमला कितना हसीन होता, फिर इरशाद फरमा दे। मेरे आका फरमाते हैं सुनो, जो एक बार अल्लाह की पाकी बयान करता है, उसकी हम्द बयान करता है, सुभान अल्लाह इला आखिरी कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पौधा जन्नत में लगा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना पौधा? जोर से बोलो कितने पौधे? एक पौधा, एक पौधा। अब मैं आपसे कहूँगा कम अज कम इतनी सुभान अल्लाह आज की महफिल में कहना कि ज्यादा ना सही तो कम अज कम अमरूद की बगिया तो लगी जाए। या भाई आपकी सुभान अल्लाह निकल के आप भी जन्नत के लालची हो। चलिए जोर से बोले सुभान अल्लाह। आ गए, फरमाया 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। किस पर? मेरे आखिरी पैगंबर पर, आखिरी नबी पर। महर अदा हो जाएगा। अब उन्होंने हक के महर अदा कर दिया। महर का जैसे ही हक अदा किया और वजीफा ज़ौजियत का इत्तिकाब किया, वहां से इंसानी नस्ल शुरू हुई और नबी रसूल दुनिया में आते रहे। फिर आखिर में अल्लाह ने हमारे पैगंबर को दुनिया में भेजा, क्या बनाकर? सिर्फ नबी नहीं नबियों का इमाम, रसूल ही नहीं रसूलों का इमाम, अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूकात में सबसे बेहतर अगर किसी को बनाया तो वो जात मेरे नबी की जात है, वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। अब मेरे आका आ गए, मेरे मुस्तफ़ा जैसे ही दुनिया में आए, कितना जुल्म और ज्यादती का दौर था, कितनी अंधभक्ति थी और कितनी गुमराहियत के दलदल में लोग डूब चुके थे। लेकिन हाल ये है मेरे नबी के आने का, जब मेरे आका दुनिया में नहीं आए, अभी अम्मी के पेट में थे तो बाप इंतकाल कर गए। मुस्तफ़ा दुनिया में आए तो अम्मी इंतकाल कर गई। मुस्तफ़ा 8 साल के हुए तो दादा इंतकाल कर गए। मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, एक छोटे से बच्चे को क्या चाहिए? आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका माल नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, उसे माँ का प्यार चाहिए, उसे बाप का प्यार चाहिए, उसे दादा की गोद चाहिए। लेकिन मेरे आका की 8 साल जिंदगी तक दादा भी चले गए, माँ भी चली गई, बाप भी चले गए, तीनों लोग अल्लाह अकबर मेरे आका को ज़ाहिरी तौर पर छोड़ करके चले गए। लेकिन किस संजीदगी के साथ, किस दयानतदारी के साथ और किस हक़ और सदाकत के साथ मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी। अगर तारीख के चैप्टर उठाए और जब मेरे आका 40 साल की दरीज पर पहुंचे, रब का कुरान कहता है अल्लाह का हुक्म नाज़िल होता है, ऐ पैगंबर हमने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा अब वो काम खुल खुल के करो, ऐलानिया तौर पर करो, खुल्लम खुल्ला करो। अब मेरे आका ने मक्का की हसीन वादियों में, मक्का के मुकद्दस जमीन पर ऐलान कर दिया, ओ मक्का वालों जमा हो जाओ। अब मक्का के लोग जमा हो जाते हैं, मक्का शरीफ के लोग सब जमा हो गए। मेरे आका एक ऊंची पहाड़ी पे खड़े हुए और खड़े होने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, ए मक्का वालों मैं आज 40 साल का हो गया, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे उस सवाल का जवाब देना और बिल्कुल सच्चा जवाब देना। मेरे नबी फरमाते हैं बताओ मैं काजिब हूँ कि तुम्हें सच्चा हूँ कि झूठा? मैं काजिब हूँ कि सादिक? तो सब मक्का के लोगों ने कहा था, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तुम सच्चे हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। फिर मेरे आका ने एक और जुमला कहा कि तुम मुझे अमीर मानते हो कि खलील? सबने कहा मोहम्मद तुम अमीर हो, कभी किसी के माल में खयानत नहीं करते। जब इतना कह दिया मेरे आका ने फिर एक और हुज्जत कायम की और इरशाद फरमाया, मक्का वालों ये बताओ ये जो पहाड़ है इसके पीछे कुछ लोग हैं, अगर मैं तुमसे ये कहूँ वो तुमको मारना चाहते हैं तो तुम मेरी बात पे यकीन करोगे या आंखों से देख करके यकीन करोगे? अल्लाह अकबर। तब मक्का के लोगों ने ये बात कही थी, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हम बगैर देखे यकीन कर लेंगे, इसलिए कि अगर तुमने 40 साल की जिंदगी में अब तक झूठ
جھوٹ نہیں بولا ہے تو آج کیسے جھوٹ بول سکتے ہو؟ کیا فرمایا؟ آج کیسے جھوٹ بول سکتے ہو؟ اللہ اکبر! جب اتنا لوگ مان گئے اور اتنی بات کہی تو میرے سنی بھائیو، اب تمہارے اور میرے پیغمبر نے حبیب خدا نے اعلان کر دیا، اے لوگوں جب مجھے امین مانتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو، تو پھر میں تم سے کہتا ہوں چاند کی پوجا چھوڑ دو، معبودان باطلہ کی پرستی چھوڑ دو، اور میں تم کو اعلان دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ اللہ کو ایک مانو، میری نبوت کو مانو، سب خدا کے سامنے جھکا دو، پھر حبیب خدا کے سامنے جھکا دو، انا محمد رسول اللہ، اللہ نے مجھے پیغمبر نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر کے بھیجا۔ میرے دوستو، ابھی جو لوگ مصطفیٰ کو سچا کہتے تھے اب وہ نبی کو جھوٹا کہنے لگے، ابھی جو مصطفیٰ کو صادق کہتے تھے اب وہ نبی کو کاذب کہنے لگے، ابھی جو نبی کو امین کہتے تھے اب وہ نبی کو خائن کہنے لگے، اور کلمہ نہ پڑا بلکہ برا برا کہہ کر کے واپس ہو گئے۔ میرے نبی کے دل پر ٹھیس پہنچی، میرے دل کو تھوڑا سا ٹھیس پہنچی، اور میرے آقا کے دل پر جیسے ہی ٹھیس پہنچی، اللہ نے ایسا کرم کیا، اسی عرب کی مقدس زمین پر حضرت ابو بکر آتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، حضرت طلحہ آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب اسلام کی جماعت بن گئی، اسلام کی ایسی مقدس جماعت بنی کہ عرب کی دھرتی پر اب دو جماعتیں بن جاتی ہے، ایک جماعت نبی کی جماعت ہے، ایک جماعت دشمنان نبی کی جماعت ہے، ایک جماعت ابو بکر کی ہے، ایک جماعت ابو جہل کی ہے، ایک جماعت نبی سے محبت کرنے والوں کی، ایک جماعت نبی سے بغاوت کرنے والوں کی۔ اب مکہ میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ ابو جہل نے اعلان کر دیا، مصطفیٰ کے دشمن نے اعلان کر دیا، باقی اسلام نے اعلان کر دیا، اے مکہ والوں میرا ساتھ دے دو، میں اسلام کو مٹا دوں گا، محمد کے ساتھ کو مٹا دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ جب مکہ کی تاریخ بتاتی ہے، امیہ نے کہا تھا ابو جہل ہم تیرے ساتھ، عتبہ نے کہا تھا ہم تیرے ساتھ، چلو مل کر اسلام مٹائیں گے، چلو مل کر محمد کے ساتھ کو مٹائیں گے۔ اب جیسے ہی دشمنوں کا قافلہ آگے بڑھا اسلام کو مٹانے کے لیے، نبی پر حملہ کرنے کے لیے، تو اسی عرب کی دھرتی پر حضرت ابو بکر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے ابو جہل اسلام کو مٹانے کی بات کرتا ہے، میں اپنی زندگی دے دوں گا لیکن اسلام کو نہ مٹنے دوں گا، میں اپنا خاندان دے دوں گا لیکن اسلام کو نہ مٹنے دوں گا۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا، حضرت طلحہ نے اعلان کر دیا، حضرت زبیر نے اعلان کر دیا، حضرت عبید نے اعلان کر دیا، حضرت سفیان نے اعلان کر دیا، جناب والا نبی کے مقدس صحابہ نے یہ اعلان کر دیا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹائیں گے آقا تیرے، نہ مٹائے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم مرشد دادا میاں حضور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی آئے 63 سال تک زندہ رہے ظاہری طور پر، پھر دنیا سے پردہ فرما کر کے چلے گئے۔ حق یہ ہے کہ وہ آج بھی اپنے روزے شریف میں زندہ ہے، بے شک اور ایسے زندہ کہ اگر آپ کی بات میری بات ہو جی، تو ہم عام طور سے کہتے ہیں، لیکن نبی کی زندگی پر تو اتنا بڑا یقین، اتنا بڑا یقین، اتنا بڑا یقین کہ ایک نہیں میرے امام نے 2 قسمیں کھا کر کے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بڑی چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے زندہ۔ اب جب نبی گئے تب ایک دروازہ کھلا، فتنہ کرنے کا، لوگوں کو بہکانے کا، خدا سے دور کرنے کا، صراط مستقیم سے ہٹانے کا، اس لیے کہ دنیا جانتی تھی اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی رسول نہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا سنو، اب ضرور نبی تو نہیں آئے گا، رسول تو نہیں آئے گا، لیکن اب نائب نبی تو ضرور آئے گا، اب نائب مصطفیٰ تو ضرور آئے گا، اور ایسا نائب بن کر کے آئے گا، ایسا نائب بن کر کے آئے گا، کبھی اس کی شکل ابو بکر کی ہوگی، کبھی عثمان ہوں گے، کبھی طلحہ ہوں گے، کبھی علی ہوں گے، کبھی حسن و حسین ہوں گے، کبھی امام اعظم ہوں گے، کبھی امام احمد ابن حنبل ہوں گے، کبھی امام شافعی ہوں گے، کبھی امام مالک ہوں گے، اور جب زمانہ مل کر کے اسلام کی ہڈیوں کو کمزور کرے گا اور اسلام کو مٹانے کی باتیں کرے گا، اور حقیقت میں جب اسلام کمزور ہو جائے گا تو ایک اسلام کو نئی زندگی دینے کے لیے، اسلام کو نئی حیات دینے کے لیے پھر اور کوئی نہیں بلکہ میرے نبی کا بیٹا بغداد کا تاجدار بن کر کے عبد القادر پیدا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، مرحبا مرحبا
مرحبا یعنی کیا بات بولیے سبحان اللہ۔ واہ بس میں آپ نے اب تقریر کے آخری پہلو کی طرف آپ لوگوں کو سمجھ دیکھیے، تقریر جب لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ گھور گھور کے بھی دیکھنے لگتے ہیں بھائی۔ اللہ ہے؟ کسی جلسے میں تقریر جب اتنی لمبی ہو گئی تو کوئی صاحب مجمع میں سے ڈنڈا لے کر کے پنڈال کے چاروں طرف گھومنے لگے۔ اندر نہیں ہے، کسی نے کہا صاحب کیا بات ہے، کیسے گھوم رہے ہو ڈنڈا لے کر کے؟ تو فرمایا تم خاموش رہو۔ فرمایا بتائیے تو بات کیا ہے؟ کہنے لگا میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جس نے جلسے میں اس مولوی کو بلایا ہے۔ تو یہ حال ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، یہ بھی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اب کون؟ سرکار غوث اعظم، فرد الافراد غوث الاغواث، قطب الاقطاب، پیران پیر، روشن ضمیر، سرکار غوث اعظم دنیا میں آئے اور کس شان کے ساتھ آئے، کس عظمت کے ساتھ آئے۔ ان کی شان تو یہ ہے میرے دوستو، ان کے ابا بھی لاجواب، ان کی امی بھی لاجواب، ان کے نانا بھی لاجواب۔ اب ابا کیسے لاجواب ہیں؟ ابا اتنے لاجواب ہیں کہ جب شیخ عبد القادر پیدا بھی نہ ہوئے، ہمارے غوث اعظم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ میرے آقا غوث اعظم کے ابو بستر پر محو استراحت تھے، آرام کر رہے تھے، آنکھ لگ گئی اور آنکھ کیا لگی، قسمت کی معراج ہو گئی۔ ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے، آپ کے ابو جان سو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھیں بند ہیں لیکن نگاہوں میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا تشریف فرما ہے، میرے آقا خام میں آتے ہیں اور خام میں آ کر کے فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابن وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ۔ او ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تجھے ایک بیٹا دے گا اور وہ ولی ہوگا۔ شان یہ ہوگی کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بڑے پیر کے والد گرامی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، جن کا قول زمین آسمان چاند سورج سب ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں لیکن میرے نبی کا فرمان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا سنو وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ اے ابو صالح تیری آغوش میں، تیرے چمن میں جو بچہ آئے گا نا، جو بیٹا پیدا ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی جیسے میری شان نبیوں کی اور رسولوں کی جماعت میں ہے، یعنی میں نبی اور رسولوں کی جماعت میں بہت بلند و بالا مقام پر فائز ہوں۔ اسی طرح ابو صالح تیرا بیٹا عبد القادر ولیوں کی جماعت میں بہت بڑے مقام پر فائز ہوگا۔ میں اتنے بڑے مقام پر فائز ہوں کہ میرے صدقے میں اللہ نے نبیوں کو نبوت دی، رسولوں کو رسالت دی، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں بنا۔ اے ابو صالح تیرا بیٹا جو عبد القادر ہوگا، اس کی ذات تو چھوڑ دے، اس کے قدم کی شان یہ ہوگی کہ اگر کوئی اس کے قدم کو اپنے سر پہ نہیں رکھے گا تو ہم اس کو اپنا ولی نہیں بنائیں گے۔ اللہ اس کو ولایت عطا نہیں کرے گا بلکہ ولایت کو چھین لیا جائے گا، ولایت کو کسب کر لیا جائے گا، ولایت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا جب بڑے پیر دنیا میں آئے اور آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو وقت کے غریب نواز ہو، وقت کے صادر پاک ہو، وقت کے مخدوم سمنا ہو، وقت کے چھوٹے بڑے سرکار بدائی جونی ہو یا بریلی کے امام اعلیٰ حضرت ہو، سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا اور فرمایا حضور آپ کا قدم ہمارے سر پر، آپ ہماری گردن پر ہے، اور اس شان کے ساتھ رکھوایا۔ اور جب قدم غوث اعظم چڑھا تو زمانے نے دیکھا، جب اجمیر معلیٰ کی زمین سے معین الدین چشتی نے کہا تھا حضور آپ کا قدم میری گردن پر میرے سر پر ہے، قدم غوث اعظم کا لگا، برکت یہ ہوئی کہ اسی معین الدین کو اللہ نے غریب نواز بنا کر کے چمکا دیا۔ آگے بڑھ کے قدم غریب نواز کے گردن پر پڑنا تھا، اللہ نے غریب نواز کو غریب نواز بنا دیا، شہنشاہ ہندوستان بنا دیا، والی ہندوستان بنا دیا۔ جب آقا غوث اعظم کا قدم علاؤالدین کی گردن پر پڑا تو اللہ نے صبر کا بادشاہ بنا کر کے صادر پاک کلیری بنا دیا۔ جب وہی قدم جناب والا علامہ تحسین ملت کی گردن مبارک پر پڑتا ہے تو اللہ پاک ان کو صدر العلماء بنا دیتا ہے۔ جب وہی قدم مبارک وقت کے اختر رضا پر پڑتا ہے تو قدم کی برکت یہ ہوتی ہے، وہی قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تاج الشریعہ بنا دیتا ہے۔ اس قدم کی برکت یہ ہوتی ہے جب ابراہیم رضا خان پر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدم کی برکتوں کے سفید ان کو مفسر اعظم بنا دیتا ہے۔ اور جب یہی قدم کی برکتیں غریب نواز کو ملی،
पीर पाक को मिली, अलाउद्दीन को मिली, सदरुल उलमा को मिली, वक्त के बड़े बड़े वलियों को मिली, तो मेरे इमाम के बेटे ने अपने दामन को फैला दिया और फैला करके कहा था ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम से आगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और आला हजरत ने जब देखा तो अल्लाह अकबर। आला हजरत तो एक अलग अंदाज में बोलते हैं, आला हजरत का तो तरीका ही अलग है, उनकी तो शान ही अलग है। वो जब भी बोले अलग बोले, जुदा बोले, निराले बोले। उन्होंने कहा सुनो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ज़ाते गौसे आज़म को नहीं समझ सकते, उनकी अजमत को नहीं समझ सकते, उनकी रिफत के मकाम को नहीं समझ सकते। बस अगर समझना है तो उनके कदम मुबारक को समझ लो कि उनके कदम की शान क्या है। तो पूछा बताइए कदम की शान क्या है, तो फरमाने लगे वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह मुझे और आपको सरकार गौसुल आजम का सदका अता फरमाए, उनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वक्त इजाजत नहीं देता कि इससे आगे मैं अपनी गुफ्तगू बढ़ाऊं, बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। और अल्लाह को शाहिद बनाकर प्यारे नबी को हाजिर और नाजिर जानते हुए उलमा की मौजूदगी में सबकत लिसानी अला इल्मी की वजह से खिलाफ शरा को जुमला निकला हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप भी आवाज़ बुलंद कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। मैं मर जाऊं तो पैगाम मेरे यार लिख देना, मेरे सीने पे नाम अहमद मुख्तार लिख देना। कर बताना हो वहाँ भी नजदी मुनकर दी को तो दरवाजे पे बस इमाम अहमद रजा का नाम लिख देना। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।